اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اے میرے رب، تو سب سے بڑا مہربان اور سب سے زیادہ کریم ہے۔ اے پروردگار، ہمارے گھروں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے آباد کر، ہماری نسلوں کو اپنے ذکر کے رنگ میں رنگ دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ آنکھیں عطا کر جو اپنے بچوں کو سجدے میں دیکھ کر آنسو بہائیں، ہمیں وہ دل عطا کر جو اولاد کی ہدایت کے لیے تڑپے، اور ہمیں وہ زبان دے جو تیری حمد و ثنا سے خاموش نہ ہو۔ یا رب العالمین، ہمیں ہماری اولاد کو اور ان کی نسلوں کو ہمیشہ اپنی عبادت، اپنی بندگی اور اپنی رضا کے قریب رکھ، آمین۔ اولاد انسان کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ والدین کی زندگی کا سب سے حسین خواب یہی ہوتا ہے کہ ان کی اولاد ایمان والی، نمازی، با اخلاق اور کامیاب ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اولاد کو نیک بنانا صرف نصیحت سے نہیں بلکہ دعا، تربیت اور اللہ سے تعلق کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ دنیا میں بے شمار دولت، عزت اور کامیابی بھی مل جائے، لیکن اگر اولاد نماز کی پابند نہ ہو تو والدین کے دل میں ایک خلچ رہتی ہے۔ اس لیے قرآن نے اولاد کی تربیت کو عبادت کا حصہ قرار دیا۔ قرآن میں ایک عظیم دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی جو ہر مومن کے لیے مشعل راہ ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ یہ دعا دراصل ایمان کی بنیاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دولت، حکومت یا دنیاوی عزت کی دعا نہیں مانگی، بلکہ انہوں نے اللہ سے کہا، اے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز کی توفیق دے۔ یہی دعا ان کے بعد آنے والے تمام مومنوں کے لیے ایک سبق ہے کہ نیک اولاد وہی ہے جو سجدہ کرنے والی ہو۔ نماز صرف فرض ادا کرنا نہیں بلکہ ایک بندے اور اس کے رب کے درمیان رابطے کی رسی ہے۔ جب ماں باپ خود نماز کے پابند ہوں تو بچے بھی نماز کے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں۔ اگر بچپن سے بچے کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا گونجتی رہے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی ہو جائیں تو اس پر سختی کرو، یعنی پابند کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی تربیت بچپن سے شروع کرنی چاہیے۔ بچے نصیحت سے زیادہ عمل سے سیکھتے ہیں۔ اگر وہ اپنے باپ کو مسجد جاتے دیکھیں، ماں کو سجدے میں آنسو بہاتے دیکھیں تو وہ خود بخود نماز کی محبت میں ڈھل جاتے ہیں۔ مگر آج کے دور میں والدین کی ایک بڑی شکایت یہی ہے کہ ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، انہیں عبادت سے دل نہیں لگتا۔ اس کا ایک روحانی علاج قرآن نے دیا، دعاؤں کا ہتھیار، کیونکہ دلوں کو صرف اللہ ہی بدلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں 3 عظیم سبق ہیں۔ پہلا، اپنے لیے دعا، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، یعنی نیکی کا آغاز خود سے کرو۔ دوسرا، اولاد کے لیے دعا، اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی اپنی نسل کو دین سے جوڑنے کی فکر کرو۔ تیسرا، قبولیت کی درخواست، اے رب، میری دعا قبول فرما، یعنی عاجزی سے مانگو، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب والدین روزانہ یہ دعا پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں سے نکلنے والی سچی آہیں آسمان کو چیر دیتی ہیں۔ ایک ماں کے آنسو اور ایک باپ کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ روحانی بزرگان نے لکھا ہے کہ اگر کوئی والدین نماز کے بعد اپنے بچوں کے لیے یہ دعا روزانہ مانگیں تو آہستہ آہستہ ان کے گھروں میں ایمان کی فضا بن جاتی ہے۔ بچے خود قرآن سننا، نماز پڑھنا اور اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اولاد کے دل نرم کرنے کے لیے صرف نصیحت کافی نہیں، محبت، وقت اور دعا کا امتزاج ضروری ہے۔ جب ماں اپنے بیٹے کے لیے سجدے میں روئے اور باپ تہجد کے وقت اپنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ دعا صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے مانگنے والی دعا ہے۔
اس کے الفاظ میں ایک عجیب روحانی طاقت ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میں بندگی کی پکار ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میں بندگی کی پکار ہے، اور ومن ذریتی، میں امتداد نسل کی دعا ہے۔ گویا بندہ اللہ سے کہتا ہے، اے رب میری اولاد بھی تیرے حضور جھکے جیسے میں جھکتا ہوں۔ یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اگر اولاد سجدہ گزار بن جائے تو والدین کے نامہ اعمال میں بھی ان کی نمازوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ دیکھا جائے تو نیک نمازی اولاد خود والدین کے لیے ایک دائمی صدقہ ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے، دل کو نرم بناتی ہے اور اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ قرآن میں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جو اولاد نماز کی پابند بن جائے، سمجھو وہ خود بخود برے راستوں سے محفوظ ہو گئی۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کریں۔ فجر کے وقت اذان کی آواز گونجے، مغرب کے وقت سب گھر والے ایک ساتھ نماز پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو روزانہ کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے مخصوص کیا جائے۔ بچوں کو قرآن کے معنی، دعا کے مفہوم اور نماز کی لذت سمجھائی جائے۔ کبھی کبھی اولاد کی بے رغبتی سے دل ٹوٹ جاتا ہے، مگر یاد رکھیں ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے۔ آپ کا کام بس دعا، پیار اور صبر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، مگر ان کے بیٹے نے ایمان نہ لایا۔ پھر بھی نوح علیہ السلام نے رب سے التجا کی۔ اللہ نے بتایا کہ ہدایت صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح آج کے والدین بھی یہ سمجھ لیں کہ ان کی ذمہ داری دعا اور محنت ہے، نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی والد یا والدہ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد نماز کی پابند، نیک اور دیندار بنے تو وہ یہ عمل کریں: ہر روز فجر یا عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں بیٹھ جائیں، سب سے پہلے درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھیں، پھر دل سے یہ دعا 101 مرتبہ پڑھیں: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ہر بار پڑھنے کے بعد اولاد کے نام لے کر دعا کریں، یا اللہ میرے بچوں کو نماز کا عاشق بنا دے، ان کے دل میں اپنا خوف، محبت اور عاجزی پیدا فرما، ان کے قدم مسجدوں کی طرف بڑھا دے اور ان کی زبان پر تیری حمد جاری فرما۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر دعا کریں۔ یہ عمل روزانہ یا جمعہ کی رات کریں۔ نیت صرف اولاد کی ہدایت کی ہو، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے، ہمارے گھروں کو ایمان سے بھر دے۔ اے رب، جن بچوں کے دلوں میں ابھی نماز کی محبت نہیں، ان کے دلوں کو اپنے ذکر کی لذت سے معمور کر دے، ان کے قدم گناہوں سے موڑ دے اور سجدے کی طرف لے جا۔ یا اللہ ہمیں ایسی نسل عطا کر جو دین کی خدمت کرے، قرآن سے محبت کرے اور دنیا میں تیرے نور کو پھیلائے۔ اے اللہ، جن والدین کی آنکھیں اپنے بچوں کے لیے رو رہی ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز کبھی بند نہ ہو، ہماری نسلیں تیرے دین پر قائم رہیں اور ہم سب تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر جنت میں جمع ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔